سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کی۔ آندھی چلی، بارش آئی تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات اور کہا، تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش۔ ایک دن میں سب درختوں کی تلاش میں بکریاں لے گئے تو چارہ درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کو دودھ پی لے، لیکن سارا دن وہ بھوک سے تھے، اچانک کام کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا اور یوں سائے میرے ماں باپ بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ابھی عمل پیش کر کے کہتا ہے، اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے بڑا قبیلہ تھا، تو جانتا ہے میرے دل جو بھیڑ بکریاں پالتے تو اس پتھر کو ہٹا۔ اور لاکھوں کی پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ان کی اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر سے۔ اب دوسرے کی باری آئی تو اس نے کہا، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی جو مجھے بہت زیادہ محبوب، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، جو قطع رحمی تو میں نے اس کو 120 دینار عادی شرابی یا بدکار، لیکن شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گے۔ رات میں اب مجبوری سے اس نے کہا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کام رہا تھا، اس بابرکت اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزو تو بیتاب کے لیے اٹھاتا ہے اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر دوں گا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر شعبان کی 15ویں رات تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ فرماتا ہے کوئی تیسرے نے کہا، اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں برکت ہوئی اور کاروبار اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا، تھوڑی سی مزدوری لیکن کاروبار۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں دیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے، تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مزاح نہ کر، وہ میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے، سارے غلام کے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا۔ حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں،
فرمایا پہلی کوئی مثال چالاکی یہود ہی، کی کوئی ہے، مکر کہ اس سے دوسری نکلے، مثال نصارہ کی ہے، تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے۔